الحمد لله حمدا ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین خطبہ جمعہ، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں جو نعمت سب سے زیادہ دلاری ہے، انسان کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیے جنہیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، تو آپ کو لگے گا کہ اللہ پاک نے دنیا کی ایک عظیم ترین دولت آپ کو دے دی ہے۔ یہ جو اولاد کی نعمت ہے، یہ اصل میں ایک امانت ہے۔ اللہ پاک نے اولاد کی شکل میں جو نعمت آپ کو دی ہے، آپ کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ جب آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی کرنے کا اختیار رہتا ہے، لیکن جب کسی چیز کا مالک نہیں رہتا، امانت دار ہوتا ہے، تو جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جو وہ کہے گا آپ کو وہی کرنا ہوگا۔ تو اولاد کی شکل میں اللہ پاک نے جو امانت ہمیں دی ہے، وہ امانت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ والدین کی اور سماج کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک اولاد اپنے والدین کے لیے یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یا جہنم میں لے جانے کی وجہ ہے۔ جیسی تربیت ہم اپنے اولاد کی کریں گے، اگر نیک اولاد ہوگی، صالح اولاد ہوگی، نمازی ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، تو ہم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہمارے مقدر میں جہنم ہوگا۔ ہمارے نام اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ اللہ کی جنت مل جائے، لیکن ہم نے اپنے پیچھے ایک نیک اولاد چھوڑی ہوگی۔ تو ہمارے مرنے کے بعد وہ نیک اولاد جتنی بھی نیک کام کرے گی، نمازوں کی پابندی کرے گی، روزوں کا اہتمام کرے گی، نیک راستے پہ چلے گی، ہمارے لیے دعائیں کریں گی، تو ان کے یہ تمام نیک اعمال ہمیں دھیرے دھیرے اللہ کی جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، دونوں ہمارے لیے یکساں ہیں اور دونوں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم، انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کے ساتھ اس کا کوئی عمل نہیں جاتا، بس عمل کا سلسلہ سانس بند ہوتے ہی ختم۔ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کے بازار کی مسجد ہے، آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، آپ مسجد کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں ضرورت ہے، آپ نے ایک قالین دے دی، آپ نے ایک بوری سیمنٹ دے دی، آپ نے اس میں کوئی اور دیگر ضرورت کا کام کروا دیا، آپ نے اس میں ایک ٹالی بالو دے دیا،
تو آپ کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قیامت تک اگر وہ مسجد قائم رہے گی تو ہر نمازی کا اجر و ثواب اللہ پاک آپ کے مقدر میں بھی لکھے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا او علم ينتفع به، آپ نے کوئی علم سکھا دیا، کسی کو دین بتا دیا، کسی کو جانکار بنا دیا، کسی کے پڑھنے کا انتظام کر دیا، آپ نے کوئی مدرسے میں کسی مسجد کی کسی اس بچے کی کفالت کر لی، کسی بچے کی فیس جمع کر دی، کسی بچے کو کاپی کتاب مہیا کر دیا، اپنی بازاروں میں کوئی لائبریری قائم کر دی، کچھ کتابیں وقف کر دی، کسی پڑھنے والے بچے کی رہنمائی کر دی، کسی کی مالی مدد کر کے اس کو ہائر ایجوکیشن کے لائق بنا دیا، تو وہ اجر بھی آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ ایسے ہی او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے کسی اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، آپ نے اپنے بچے کی نگرانی کی، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا انتظام کیا، تو آپ جب مر جائیں گے، جب وہ بچہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اس کی دعائیں مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس سے آپ اندازہ کریے نیک اولاد یا اولاد کی تعلیم و تربیت یہ کتنا بڑا کام ہے، اور نیک اولاد کا مل جانا دنیا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی سلسلہ آپ کے ساتھ جاتا رہے گا۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے سامنے ہوں، میں ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا، جہاں تک اس کی ریچ جائے گی، جہاں تک لوگ سنیں گے، مجھے بھی اجر ملے گا، میرے والدین کو بھی اجر ملے گا، میرے دادا دادی کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ جو بھی نیک کام میں کروں گا، اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ اندازہ کریے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تصببنی قبل المسیح، اللہ مجھے ایسی بیوی نہ دینا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، یعنی جھگڑالو بیوی سے مجھے بچا لے جانا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تصببنی قبل المسیح، اللہ نیک بیوی دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من ولد تکون علیہ فتنہ، اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو میرے لیے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علیہ وبالا، اللہ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے اور جس کا حساب میں نہ دے پاؤں۔ تو اللہ پاک اللہ کے رسول نیک بیوی کے لیے دعائیں کرتے تھے، نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور رشتے حلال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے اولاد کی نگرانی کرنی چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ہر زمانے میں، چاہے کوئی بھی زمانہ رہا ہو، چاہے وہ پتھروں کا زمانہ رہا ہو، چاہے غیر آبادی میں رہنے والے لوگوں کا زمانہ رہا ہو، چاہے ماڈرن دنیا رہی ہو، چاہے آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کا زمانہ رہا ہو، ہر زمانے میں بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت ماں باپ کی لازماً ذمہ داری میں شامل ہے۔ کوئی بھی زمانہ رہا ہو، کیسے بھی حالات رہے، بچے کی تربیت کرنا ماں باپ کا پہلا فرض ہے۔ اور آج کی دنیا میں، آج کی صدی میں، فتنے کے زمانے میں، جہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے زمانوں کے مقابلے میں آج ماں باپ کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پہ گہرائی کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچے کی صبح دیکھے کہاں بیت رہی ہے، اس کی دوپہریہ کہاں گزر رہی ہے، وہ شام کہاں بیٹھتا ہے، کس ہوٹل پہ کس ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پینے کا عادی ہے، وہ مغرب کی نماز کہاں پڑھتا ہے، اس کی عشاء کہاں گزرتی ہے، وہ رات کے کس پہر گھر واپس لوٹ کے آتا ہے، اس کے موبائل میں کیا کیا فنکشن ہے، کون کون سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے میں اولاد کی تربیت کرنا ذمہ داری ہے، لیکن آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو لے کر اگر ایک باپ ذرا بھی غفلت کا شکار مظاہرہ کیا اس نے، تو نسلیں ہاتھ سے نکل جا رہی ہیں، بچیاں ہاتھ سے نکل جا رہی ہیں۔ ایسے زمانے میں جی رہے ہیں ہم۔ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں تو آپ کے گاؤں کا ہوں، ایک
چیزوں سے واقف ہوں. میں بہت پیچھے نہیں جاتا. آج کی جو 2026 کی دنیا ہے اور سن 2000 کی دنیا، میں بس وہیں تک کی بات کروں. سن 90 کی دنیا مان لیجیے، آج سے 35-36 سال پہلے، جب ہماری عمریں 6 سال نہیں ہوں گی، 7 سال نہیں ہوں گی. میں 30 سال 35 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھے. کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو کسی کے پاس وہ لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا، BSNL والا، کسی کے پاس ہوا کرتا تھا، اور اس سے بہت دور تک آپ بات نہیں کر سکتے. لوکل کال ہوتی تھی. یو پی کے ہیں آپ تو UP میں بات کریں گے، دلی بات کرنے کی وہاں سہولت نہیں تھی. اور اگر کسی کو دلی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ گاؤں سے باہر جاتے تھے. گاؤں سے باہر بازاروں میں PCO ہوتی تھی، پبلک کمیونیکیشن آفس، جہاں STD اور ISD کی سہولت ہوتی تھی. لوگ پیدل چل کے وہاں جاتے تھے PCO میں، وہاں STD ISD کال کی سہولت ہوتی تھی. گھڑی دیکھ کر لوگ کال کیا کرتے تھے اور کام کی باتیں کر کے فون رکھ دیا کرتے تھے. یہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، یہ دنیا میں نے برتی ہے، میں اس کا گواہ ہوں. موبائل کی طرح اتنی آسانیاں نہیں تھی کہ بس بٹن دبا دیجیے اور دنیا کے جس کونے میں چاہیے آپ آن لائن بات کر لیجیے، ویڈیو کے ذریعے بات کر لیجیے. ویڈیو کا تو سوال ہی نہیں تھا. اس زمانے میں آج سے 30 سال پہلے لوگوں کے پاس ایک تو پیسہ کم تھا، دوسرے پیسے کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا. ہمیں یاد ہے کہ ہمیں 4 آنا ملا ہے، 8 آنے کے ہم نے برف کھائے ہیں، 1 روپیہ بھی ہم نے استعمال کیا ہے. عید بقرعید کے موقع پر ہمارے دادا ابا چچا تو سعودیہ رہتے تھے، ہمارے دادا ہم کو عیدی کے نام پہ 5 روپیہ دیا انہوں نے. ہمیں وقت بھی یاد ہے، ہماری جیبوں میں 10 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا. جب اسکول کی فیس دینی ہوتی تھی تو گھر کے بڑوں کے 20 روپے کی فیس ہوتی تھی، 50 روپے کی فیس ہوتی تھی. گھر کے بڑوں کے کئی دن چکر لگانے پڑتے تھے، تب جا کے 50 روپیہ ملتا تھا. یہ وقت ہم نے دیکھا. اگر کسی کو بڑی رقم کی ضرورت پڑتی تھی تو پھر لوگ گھر سے نکلتے تھے، بازار میں آتے تھے، بینک میں جاتے تھے، لائن لگاتے تھے، فارم بھرتے تھے، کیشیئر کو دیتے تھے، پھر لائن میں لگتے تھے، تب جا کے بڑی رقم ملتی تھی اور لوگ لا کر اپنی بڑی ضروریات پوری کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. آج گوگل پے کا زمانہ ہے، آن لائن ٹرانزیکشن کا زمانہ ہے، UPI کا زمانہ ہے. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ کا بینک آپ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیے جتنی رقم چاہیے جس طریقے سے چاہیے استعمال کر لیجیے، آپ کو حق ہے. تو بہت فاسٹ دنیا ہو گئی ہے، بہت تیز دنیا ہو گئی ہے. ایسے ہی ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن زمانے میں، ابھی تو ہمارا ہی زمانہ ہے، ہمارے بچپن میں وہ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی. سائیکل کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے. لوگ پیدل بازار جایا کرتے تھے، ہم اسکول پیدل جاتے تھے، پیدل اسکول سے آتے تھے. سائیکل وہ جہیز میں ملتی تھی، شادی ہونے کے بعد جہیز میں سائیکل ملتی تھی. وہ بچوں کو سائیکل ملتی ہی نہیں تھی. وہ سائیکل کا زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اگر کسی کو اعظم گڑھ جانا ہوتا تھا تو یا تو سائیکل سے جاتا تھا، وہ یا روڈ ویز کی بس پکڑ کے جاتا تھا. بعد میں چل کے جیپ آ گئی. اتنی سست دنیا تھی، اتنی فطری دنیا تھی کہ لوگ نصیر پور بازار میں آ کر بیٹھ کر بس کا، گاڑیوں کا انتظار کرتے تھے. گاڑی آتی تھی یا چوک پہ جاتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے. جب گاڑیاں ٹھوس لی جاتی تھی 1-2 گھنٹے کے بعد تب اعظم گڑھ کا سفر طے کیا جاتا تھا. وہ رفتار ہم نے دیکھی ہے. اور 4 ویلر پتا ہے گاؤں میں کس کے پاس تھی؟ جو کرائے پہ گاڑیاں دیتے تھے انہی کے پاس 4 ویلر تھی. 4 ویلر سے چلنے کا رواج ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، لگژری زندگی نہیں تھی. لیکن آج ماشاءاللہ دیکھیے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں 2 ویلر موجود نہ ہو. آپ کسی بچے سے کہہ دیجئے اعظم گڑھ جانا ہے سائیکل سے، وہ مار کھانا گوارا کر لے گا، لیکن اعظم گڑھ سائیکل سے تو نہیں جائے گا. تو دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے. اور آج کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اب موبائل کا زمانہ ہے اور موبائل کے فتنے اتنے عام ہو گئے. لیکن آپ ذرا گہرائی سے جا کے دیکھیے، آج کی جو کنڈیشن اور جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. ہم کو یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں کسی گھر ٹی وی ہوا کرتی تھی. شریف لوگوں کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہوتی تھی، شریف گھروں میں VCR نہیں آتے تھے، شریف گھروں میں CD DVD نہیں چلتی تھی.
جو لوگ بڑے پیسے والے ہو جایا کرتے تھے یا جو لوگ سعودی دبئی رہا کرتے تھے تو وہ وہیں سے سی ڈی ڈی وی ڈی یا وی سی آر وغیرہ لے کر آتے تھے، تو یا پھر سنیچر اتوار کے دن جو دوردرشن پہ جو کچھ آتا تھا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، جو 2-3 گھنٹے کی فلمیں ہوتی تھی وہی لوگ دیکھتے تھے۔ ایک اور وقت تھا جب لوگ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے، پتہ ہے کب؟ جب ہمارے ہاں کسی کے گھر شادی ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، تو کسی کے دروازے پہ رت جگہ کے دن، یعنی شادی سے ایک رات پہلے، لوگ کرائے پہ وی سی آر لے کے لگا دیتے تھے تاکہ لوگ کام بھی کرتے رہیں، پیاز بھی چھیلتے رہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے رہیں۔ تو ایک طریقے کا منورنجن تھا، کوئی شوق نہیں تھا، کوئی لت نہیں تھی کہ ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں ہے، فلم کے بغیر گزارا نہیں ہے، بہت آرام سے زندگی گزرتی تھی۔ اب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، موبائل کی لت اتنی خراب ہو گئی ہے، اس موبائل نے ہماری نسلوں کتنا خراب کر دیا ہے۔ اگر آج کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں پابندی لگاتا ہوں، اب میرے گھر میں موبائل نہیں چلے گا، میں بی ایس این ایل والوں سے بات کر کے لینڈ لائن لگا دیتا ہوں اور گھر میں ایک ٹی وی لا کے رکھ دیتا ہوں، جس کو دیکھنا ٹی وی دیکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان، وہ آدمی آج کے زمانے کا ولی مانا جائے گا۔ بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دے دیا بھائی، گھر میں آپ نے موبائل نکال دیا، لینڈ لائن لا کے رکھ دیا، موبائل نکال دیا، آپ نے ٹی وی لا کر رکھ دی، اس سے بڑے نیکی کا کام کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اب بچے جو کچھ بھی دیکھیں گے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا، بچوں کی اماں جو دیکھے گی وہ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اسی ودن 30 سال کے اندر اندر دنیا کتنی بدل گئی۔ جس زمانے میں اچھے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہوتی تھی، آج اچھے گھر مانے جاتے ہیں گھروں میں ٹی ویاں ہو جائیں، موبائل نہیں ہے، موبائل کے فنکشن نہیں ہے، یوٹیوب نہیں دیکھے جاتے، انسٹاگرام نہیں چلائے جاتے، شارٹ ویڈیو نہیں دیکھے جاتے، تو لوگ جو ہے اس گھر کو اب بڑا اچھا ماننے لگے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل سے بچانا ہے تو آپ ٹی وی اسکرین لگا دیجئے گھر میں اور بچوں کو پابند کر دیجئے کہ بچہ 20 منٹ دیکھے گا، 35 منٹ دیکھے گا، آدھے گھنٹے دیکھے گا، وہ جو بھی کارٹون وغیرہ دیکھنا ہے 20 منٹ دیکھ لے، سب کے سامنے دیکھ لے، تنہائی میں کچھ نہیں دیکھنا۔ اب یہ ایڈوائز دی جاتی ہے ماہرین کی طرف سے، ڈاکٹر حضرات کی طرف سے۔ یہ اب تو ریلز کا زمانہ ہے، ریلز کی جب بات آتی ہے تو مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگتی ہے اور میں آپ کو شیئر کروں کہ ریلز نے ہمارے بچوں کے اندر سے یکسوئی ختم کر دی۔ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ بیٹا یہ کتاب تجھے 3 گھنٹے میں پڑھ کے ختم کرنی ہے، 30 دن لگ جائیں گے وہ کتاب ختم نہیں ہو پائے گی۔ مجھے یاد ہے اس مسجد میں ایک زمانے تک اذان دینے والے اقبال بابا اور صدیق بابا مرحوم اور اقبال ملا صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ لوگ ولی تھے اپنے زمانے کے، میں کہوں گا۔ ان کے تکیوں کے نیچے موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھی، ہم نے موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے بچپن گزارا ہے۔ میں نے تو پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں تو ان لوگوں سے سیکھا ہے، وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، یکسوئی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دماغ کو مرکوز کر کے ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ 3 گھنٹے نہیں، ہم نے تو کبھی کبھی کچھ کتابیں ایسی، کچھ ناول ایسے رہے کہ ہم نے پورے 12 گھنٹے میں جاگ کر وہ کتاب ختم کر دی۔ آج کسی بچے کو کوئی کہانی پڑھوا کے دے دیجیے، آپ بہت بڑا تیر مار دیں گے اگر آپ نے کسی بچے کو اپنی نگاہ کے سامنے کتاب پڑھوا دیا۔ یہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب ریل کا زمانہ ہے۔ ریل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریلز ہمارے سفید داڑھی والے ہو سکتا نہ سمجھے، لیکن جو 40 ہوں گے، 40 پلس ہوں گے، 70 سے نیچے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے، جن کے پاس بڑا اینڈرائڈ موبائل ہوگا۔ ریل میں ہوتا کیا ہے؟ شارٹ ویڈیوز، 2 منٹ کی ویڈیو۔ ہمارے بچپن میں 3 گھنٹے کی فلم آتی تھی، پوری کہانی 3 گھنٹے میں سمجھ میں آتی تھی، اب 2 منٹ میں پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی کا مطلب شارٹ ویڈیو، یعنی 2 منٹ میں چھوٹی سی ریل میں پورا پیغام آپ کو مل گیا۔ اب آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرول کر رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ کی نظر کے سامنے آئی، ایک مولانا بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، ان کی گفتگو آ رہی ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سلیقے، بہت شوق، بڑی انہماک سے آپ سن رہے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کو دین کی لذت پیدا ہو رہی ہے، آپ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور 2 منٹ میں جیسے ہی وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ریل ختم ہو گئی۔ اب آٹومیٹک وہ ریل اسکرول ہو گئی یا آپ نے اسکرول کر دیا۔ اب آپ ایک مولانا کی تقریر سن رہے تھے، آپ کے اندر دین اور تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا تھا، ابھی جیسی ریل آپ نے اسکرول کر دی، اچانک آپ کے سامنے ایک ٹک ٹاکر آدھی ننگی لڑکی ناچ رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔
ठुमके लगा रही है, और आप जहां दीन की बातें सुन रहे थे 1 मिनट पहले, अब उस लड़की को देखने लगे, आपको मजा मिलने लगा। आप अभी ईमान की लज्जत पा रहे थे, अब शैतान के चंगुल में फंस गए, और आपको खबर भी नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है आसपास आपके, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, और आप मुनहमिक हैं। और 2 मिनट के अंदर अंदर आप अभी लज्जत पा ही रहे थे, लड़की, नाचने वाली लड़की है, बहुत अच्छा नाच रही थी, आप देखने में मगन है, और 2 मिनट के अंदर अंदर अचानक वो रील भी खत्म हो गई और वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो गया। अब आपने जैसे स्क्रॉल हुआ, आपके सामने एक न्यूज आ गई। वो न्यूज क्या आई कि भाई मुंबई में एक बहुत बड़े नेता थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया और 6 लोगों की मौत हो गई। इतना बड़ा आदमी पल भर में दुनिया से चला गया। या देखा कि आपने नोएडा के अंदर एक नौजवान, 28 साल का नौजवान जा रहा था कार से, और एक गड्ढे के अंदर उसकी कार गिर गई। रात की तारीकी थी, अंधेरा था, ठंडक की रात थी, वो बेचारा कार के अंदर फंसा हुआ है और अपने अब्बा को फोन कर रहा है, अब्बा मेरी कार डूब रही है, मैं मरने जा रहा हूं, अब्बा मुझे बचा लीजिए। कितना दर्द है ना उस वीडियो में, जो आपने देखी होगी, जरूर देखी होगी। और उस नौजवान की डेथ हो जाती, कोई इसे बचाने नहीं आता। अब दिल की अजीब सी कैफियत है, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गए हम, बिल्कुल दुनिया से जीव चाट हो गया, कोस रहे हैं अपने आप को, क्या देख लिया हमने, कैसी कैफियत हो गई। अभी आप मौलाना की तकरीर सुन रहे थे, अभी किसी लड़की का नाच देख रहे थे, अभी आप डिप्रेशन में चले गए, गम की कैफियत का शिकार हो गए आप, और अभी इस कैफियत में हैं आप, गम ही की कैफियत में हैं आप। अचानक वो रील 2 मिनट की रील थी, न्यूज थी, 2 मिनट में न्यूज आई, खत्म हो गई, स्क्रॉल कर दिया आपने, एक चौथी न्यूज आपके सामने हो गई, वो गुड न्यूज थी। गुड न्यूज क्या थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, यूपी के अंदर जितने मदारिस हैं अब वो बगैर मंजूरी के मदारिस चला सकते हैं। अच्छी खबर है ना ये, दिल को सुकून मिलता है। भाई हुकूमतें हमारे मदारिस के पीछे पड़ी हुई थी, कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दे दिया, अब हम सुकून के साथ अपनी दीनी मदारिस का इंतजाम इंसराम कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो विद इन 5-6 मिनट के अंदर अंदर आपके बच्चों ने, आपके दिलो दिमाग ने 5-6 कैफियत का मुशाहिदा कर लिया, और आपका दिमाग चूचू का मुरब्बा हो गया। कोई चीज आप महसूस भी नहीं कर पाए और सब कुछ महसूस भी कर लिया। ना आप कायदे से खुश हो पाए, ना कायदे से गमगीन हो पाए, न कायदे से यकसुई हो पाए, न कायदे से आप गुनाहों में मुब्तला हो पाए। कोई एक चीज सलीके से तो की होती तो कम से कम आपका दिमाग मुतमईन हो जाता। कोई चीज इत्मीनान के साथ नहीं हुई, तो नतीजा क्या निकला कि आपके दिमाग में सारी चीजें घूम रही, आपको हल में मजीद की जरूरत है। आप स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, 2-2 घंटे गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चला कि हमने इन 2 घंटों में कितनी सैकड़ों वीडियो देखी, पता भी नहीं चलता। और नतीजा क्या होता है, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी के मरीज हो रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारा दिमाग इतना थका सा क्यों है। कोई काम हमारे पास नहीं है, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न कोई मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिमाग बिजी है। यह आपके साथ होता होगा, यह हमारे बच्चों के साथ एक आम सी बीमारी है। अगर इस बीमारी का मुशाहिदा आपको करना है तो हमारे गांव के डॉक्टर जेडे खान साहब, माहिरीन नफ्सियात हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनके दरवाजे पे जाइए, उनके क्लिनिक पे जाइए, कभी बैठ के देखिए। नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां, 18 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, यंग मैन, वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, उदास रखता है, वो लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद नहीं करता, वो तन्हाई पसंद कर रहा है। तो पता चला कि तमाम कमालात उन शॉर्ट वीडियोस का है। और एक बात मैं और आपको बताऊं, हमारे बचपन में हमारी अम्मा रही हो या हमारी फूफियां रही हो, हमारी खालाएं रही हो, हमारी बड़ी बहनें रही हो या हम रहे हो, हमने दुनिया को देखा नहीं था। हम सिर्फ अपने गांव के बारे में जानते थे, बिलरियागंज के बारे में जानते थे, आजमगढ़ की तहजीब, सकाफत, रिवायत के बारे में जानते थे, और किसी दुनिया के बारे में हमें कोई खबर नहीं थी। नसीबपुर के नौजवान को दिल्ली के बारे में नहीं पता था, हैदराबाद के बारे में नहीं पता था, लंदन के बारे में नहीं पता था, कराची के बारे में नहीं पता था। यही हाल हमारी बच्चियों का भी था। वो एक सिमटी सिमटाई दुनिया में रहती थी, उनको लगता था ये हमारी दुनिया है, इसी में बढ़ेंगे, जवान होंगे, इसी में शादी होगी, ऐसे ही लोग जैसे हम हैं वैसे ही लोगों से हमारा रिश्ता नाता बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा बच्चा रहता है नसीबपुर में, हमारी बच्चियां रहती हैं बिलरियागंज में, लेकिन सपने देखती हैं कराची के, लंदन के, बेंगलोर के, हैदराबाद के, दिल्ली के, कर्नाटका के। छोटी छोटी वीडियोस
اور وہاں سے آنے والے پروگراموں نے ہماری بچیوں کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہم دوگلے پن کا شکار ہو گئے. میرا دو چہرہ ہے. میرا ایک چہرہ تو ہمارے بچپن میں صرف ایک آدمی ہوا کرتا تھا. میں مطلب ریئلٹی سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رہتا تھا. میں جیسا ہوں مجھے ویسا قبول تھا. میں موٹا ہوں, کالا کلوٹا ہوں, سانولا ہوں, یہ مجھے منظور تھا. میں اپنی اس دنیا میں خوش تھا. مجھے اپنی حقیقت جاننے کے لیے صرف ایک چیز کا سہارا لینا پڑتا تھا. وہ کیا تھا؟ گھر میں لگا ہوا پرانا سا آئینہ. میں آئینے میں اپنی شکل دیکھتا تھا تو لگتا تھا بھائی میں ہی ہوں. یہ مجھے اپنی شکل گوارا تھی تو میں اپنی شکل کے حساب سے اپنا جوڑا تلاش کرتا تھا. میں کالا سا ہوں تو بیوی ویسے مل جائے کوئی بات نہیں. یا لڑکیاں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تھی تو ان کو لگتا تھا بھائی یہ ہماری شکل ہے اور ایسی زندگی پار ہو جائے گی. تو اس زمانے میں جب ہمارے ابا کی شادیاں ہوئی, ہماری چچا کی شادیاں ہوئی, اس زمانے میں لڑکیوں کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی تھی, نہ لڑکوں کی شکلیں دیکھی جاتی تھی, نہ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے. ماں باپ رشتے طے کر دیتے تھے. اور بتا دیجئے کوئی طلاق ہوا ماں باپ کے ذریعے طے کیے جانے والے رشتوں کے درمیان؟ الا ماشاء اللہ. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج میں بھی ایک دوگلی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. ایک میں ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور ایک میری فیس بک پروفائل میں جا کے دیکھیے, آپ میری انسٹاگرام کی پروفائل پہ جا کے دیکھیے, آپ میری پوسٹ کی جانے والی تصویروں میں جا کے دیکھیے, آپ میرے واٹس ایپ کی پروفائل پہ جا کے دیکھیے. وہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں. اتنا خوبصورت دانش میاں تو شاید آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے. میں اپنی حقیقت کو چھپا رہا ہوں. ہمارے بچے ہوں یا ہماری بچیاں, ہم دنیا کو اپنا دوگلا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں. میں کالا کلوٹا سا ہوں لیکن دنیا والوں کو گورا چٹا دکھانا چاہتا ہوں, اور دنیا مجھے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے, بڑی پیاری نظر آ رہی ہے. میں جب فیس بک کی دنیا میں جاتا ہوں, انسٹاگرام کی دنیا میں جاتا ہوں, واٹس ایپ کی دنیا میں جاتا ہوں, سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں, وہاں کوئی کالا نظر ہی نہیں آتا. پوری دنیا ورچوئل دنیا خوبصورتی سے بھری پڑی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں بڑا ہو جاتا ہوں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے. میری شادی ہو جاتی ہے, میری بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے, وہ بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے. جب بچیاں یا بچے اپنے ہونے والی شادی شدہ جوڑے سے ملتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ تو کسی اور دنیا میں آ گئے. ہمارے دل و دماغ میں تو خوبصورتی کا کوئی اور معیار تھا, یہاں تو کچھ اور ہی خوبصورتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ودین 6 منتھ کے اندر میں نے طلاقات دیکھے. کوئی وجہ نہیں. لڑکیاں طلاق لے رہی ہیں, بچے طلاق لے رہے ہیں, چھوٹے بچے طلاق لے رہے ہیں, شادی ہونے کے دوسرے دن طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ان 100 سالوں میں, ایک صدی کے اندر جتنی طلاق نہیں ہوئی ہوگی, ان 10 سالوں میں مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیوں نے, خاص طور سے بچیوں نے, خلا کا مطالبہ کیا ہے. ہمیں نہیں رہنا اس لڑکے کے ساتھ, یہ لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے. کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن ہمیں لڑکے کی شکل پسند نہیں, اس لیے کہ وہ ورچوئل دنیا میں جی رہی تھی. انہوں نے فیس بک پر, انسٹاگرام پر دوسری مخلوق دیکھی تھی. وہ فلٹر کی دنیا تھی, فلٹر کی دنیا تھی, اے آئی کی دنیا تھی. اے آئی کے ذریعے کریٹ کیے ہوئے امیجز تھے. جب آدمی حقیقت کی دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ اور نظر آتا ہے. تو رشتوں میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے, مسائل پیدا ہو رہے ہیں, دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, طلاق کی نوبت آ رہی ہے. تو بچوں کی تربیت اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں پر بھی نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کس دور میں داخل ہو گئے. آپ کے سامنے جو 20 سال کے 18 سال کے نوجوان ہیں, ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کے بغیر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے میں آج آپ کا وقت لوں گا. میں نے شروع میں بتانا بھول گیا تھا, میں آپ کا وقت لوں گا, مجھے خدا را معاف کریے گا, تاکہ میں پوری بات آپ کو سمجھا پاؤں. بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہے. اس کے بعد سماج اور معاشرے کا نمبر آتا ہے. ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو دیندار بنانا ہے, ان کو دین سکھانا ہے. تو ان کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی بچوں کو دین سکھانا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, تو اسے گاؤں کے مکتب میں بھیج دو, بس پھر ہمارا کام ختم. وہ بیچارہ بچہ مکتب میں 5 سال تک پڑھتا ہے. اس کے بعد جو ماں باپ اور دیندار بنانا چاہتے ہیں, بہت دین ان کے اندر ہے, تو اپنے بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں. بس اب وہ ہم نے ذمہ داری, بچہ حافظ بنتے ہی نیک بن گیا, بچہ مکتب میں جاتے ہی نیک بن گیا. اور اگر کسی کو بچے مزید جو دیندار بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, گاؤں کے مکتب میں پڑھ لیا, اب وہ کسی بڑے ادارے میں,
بلریا گنج میں ڈال دیا، سون بزرگ میں ڈال دیا، احیاء العلوم میں ڈال دیا، پھول پور میں ڈال دیا، اسلام میں ڈال دیا، انجان شریف ڈال دیا، شیخو پور میں ڈال دیا، کہیں بھی، تو لوگوں کو لگتا ہے اب ہمارا بچہ بالکل دیندار پیدا ہو کے نکلے گا، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ مدرسے دیندار نہیں بناتے، مدرسوں کے اندر صرف دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن یاد کرایا جاتا ہے، دیندار مدرسے نہیں بناتے۔ بچہ تو دیندار گھر سے بنتا ہے، اپنی ماں سے بنتا ہے، اپنے ابا سے بنتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک ہی صحابی کا دو واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مشہور صحابیہ ہیں، مدینہ میں رہنے والی ہیں۔ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی، عورت ذات مسلمان ہو گئی، شوہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، مالک بن نوفل کے نام شاید آتے ہیں، نام میں بھول، لیکن مالک نام تھا ان کے شوہر کا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میاں مسلمان ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تیرے نبی کا یہ دین قبول نہیں ہے، اور غصے میں گھر چھوڑ کے نکل گئے۔ پہلی قربانی دی اس صحابیہ نے، شوہر کی قربانی دین کے خاطر، اور روایتوں میں آتا ہے جیسے وہ گھر سے نکلے لمبے سفر پہ چلے گئے اور انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب اس پہلے شوہر سے ایک لڑکا تھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح حضرت ابو طلحہ انصاری سے ہوا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ مکہ کے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے گھر گھرانے کے تھے۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ مجھے آپ کا نکاح منظور ہے، میں آپ کے نکاح کے پیغام کو ٹالنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن ایک عہد لیتی ہوں اور ایک وعدہ کرتی ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے، اور اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے یہی اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا، مہر میں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مسلمان ہو جائیے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، غور کیا، اور پھر اسلام قبول کر لیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام زندگی بھر یہ کہتے رہے یہ دنیا کی پہلی مسلمان خاتون ہے جس کا مہر اسلام تھا۔ ایسی مائیں جب پیدا ہوتی ہیں تو نسلیں وجود میں آتی ہیں، اور ان کا جو پہلے شوہر سے جو بیٹا تھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی قربانی دی اس اماں نے، اس صحابیہ نے اپنے بیٹے کی، رسول اللہ کی خدمت میں لے کے گئی اپنے بیٹے کو، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ 10 سال انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لگے رہے۔ بڑے کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے فقیہ، بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 2200 سے زائد حدیث ان سے مروی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگ رجوع کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اولاد اللہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کو دے دی، ایک بیٹا ہوا، اور اس کا ابو طلحہ انصاری سفر پہ چلے گئے، وہاں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، اب بیٹے کے انتقال ہو گئے۔ اب جب واپس آئے گھر میں پہنچے تو بیٹا چھوڑ کے گئے تھے، آئے تو بیٹا ہے ہی نہیں، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ بیوی نے ام سلیم نے کہا صبر کریے، ابھی آئے ہیں تھکے مادے ہیں، آرام کریے، کھانا لگایا، ہاتھ منہ دھلوایا، آرام کا انتظام کیا۔ جب وہ کھا کے بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کے پاس بیٹھی، کہا سردار مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی امانت دے دی ہو کہ رکھ لیجیے، اس کی حفاظت کریے، جب میں چاہوں گا اسے لے لوں گا، اور وہ آدمی اپنی امانت مانگ لے، تو کیا آپ اسے وہ امانت دیتے ہوئے آپ کا دل دکھے گا؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا نہیں بھئی، اس کی چیز تھی، وہ لے رہا ہے تو میرا دل کیوں دکھے گا، اس کی مرضی۔ تو کہا سردار اللہ پاک نے جو ایک اولاد دی تھی نا اپنے پاس بنا لیا، صبر کریے۔ کتنی بڑی قربانی دی اس اماں نے، اور کتنا بڑا میسج دیا اپنے شوہر کو۔ ایسے نسلیں وجود میں نہیں آتی، ماؤں کی تربیت سے نسلیں وجود میں آتی ہیں، باپ درست ہوتا ہے تو نسلیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ بہت سارے واقعے میں وقت چونکہ گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ،
میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، والدین بھی تربیت کریں نسلوں کی، اور سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی تربیت کرے۔ میں پورے اعظم گڑھ ضلع کی بات نہیں کرتا، اعظم گڑھ سے اتر کا جو علاقہ ہے، جرات پور سے لے کر انجان شہید، بلریا گنج سے لے کر سول بزرگ تک کا پورا علاقہ یہ اعظم گڑھ کے اتر کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں مسلمانوں کے 40 سے زائد گاؤں ہیں جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی رہتی ہے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں 2-4 مسجدیں نہ ہوں، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں مکاتب نہ ہو، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں کے لوگ سعودی، دبئی، مسقط، قطر، کویت، عمان، ابو ظبی رہتے نہیں ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ پاک نے مال سے بھی نوازا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، اور زمین اور جائیداد سے بھی نوازا ہے۔ یہ علاقہ زمینداروں کا علاقہ ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس 1 بسوا 2 بسوا 1 بیگھا 2 بیگھا زمینیں ہیں، کوئی کرائے کے مکان میں نہیں رہتا، لوگوں کے پاس اپنا مکان ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے علاقے پر، یہ اللہ پاک کی بہت نعمت ہے ہمارے علاقے پر۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ میں دوسری تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جائیے، میں پورے ضلع کی بات کرتا ہوں۔ آپ پھولپور چلے جائیے، سرائے میر چلے جائیے، لال گنج چلے جائیے، رانی کے سرائے کوٹلہ چلے جائیے، مبارک پور چلے جائیے، بلریا گنج چلے جائیے، بلریا گنج میں جہرات پور چلے جائیے، انجان شیخ بازار میں چلے جائیے، یا آپ چاند پٹی کرمینی کے بازار کا معائنہ کر لیجئے، پتہ ہے ان علاقوں میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ جہاں مسلمانوں کی آبادیاں، مسلمانوں کے بازار ہیں، مسلمانوں کے علاقے ہیں، وہاں کیا چیز آپ کو نظر آئے گی؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے علاقوں میں ڈھابے کھل رہے ہیں، ریسٹورینٹ کھل رہے ہیں، چائے کھانے بڑی تعداد میں ملیں گے، لذت کام و دہن کے سامان ملیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلم قوم صرف پیٹ سے سوچتی ہے، دماغ سے سوچنا ہم نے بند کر دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ غیر مسلم علاقوں میں چلے جائیے، سردھاں جا کے دیکھیے، پرشورام پور چلے جائیے، گوریاں بازار چلے جائیے، گدو پور چلے جائیے، چوک سے لے کر جین پور مالتاڑی تک چلے جائیے، اور آپ بازار گوسائی چلے جائیے، چکلال بنکٹا چلے جائیے، آپ جیگاں کو کراس کر کے اس پورے علاقے کو سروے کر لیجئے۔ غیر مسلموں کی جو بازاریں ہیں وہاں آپ کو انسٹیٹیوٹ ملیں گے، کالجز ملیں گے، انٹر کالج ملے گا، ٹیکنیکل کالج ملے گا، اور ان کے ہاں کوچنگ کلاسز ملیں گے، ڈیجیٹل لائبریریاں ملیں گی، انفارمیشن گائیڈنس سینٹر ملے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ غیر مسلموں کے بڑوں نے وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھا ہے اور اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے پاس جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بہت پیسہ اللہ پاک نے اس علاقے کے لوگوں کو نوازا ہے، بہت پیسہ دیا اللہ پاک نے، زمین جائیداد دے دی، مال و دولت دے دی، ڈالر ریال کی شکل میں آپ کو رقمیں دے دی، آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں کی حالت پسماندہ ہے۔ مسلمان بہت پیسے والے ہیں اور بہت خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ پتہ ہے ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کرکٹ کے میچوں پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے یہاں والی بال ٹورنامنٹ پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے یہاں مشاعروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں شاعروں، ناچنے گانے والیوں پہ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہمارے یہاں دولت کا استعمال دیکھنا ہے تو مسلمانوں کی شادیوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، بے دریغ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کمی شعور کی ہے، کمی احساس کی ہے، کمی حالات کے نزاکت کو سمجھنے کی ہے۔ ہم نے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا تو وجہ کیا ہوئی؟ ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں پیچھے ہو گئی، ہماری نسلیں پڑھتے نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کے پڑھنے کے انتظام بھی نہیں کیا جو وقت اور حالات کو بدل دے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، پھر کہہ کے آپ سے ودا چاہتا ہوں، ہمارے سماج کو علماء کی ضرورت ہے، لیکن علماء سے زیادہ عقلاء کی ضرورت ہے۔ یہ عقلاء نہیں ہوں گے، یہ مسجدیں، یہ ادارے، یہ تعلیمی گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ عقلاء پیدا کریے، کوچنگ کلاسز کھڑا کریے، زیرو سے شروع کریے، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ مدارس کو بھی دیجیے، غریبوں کو بھی دیجیے، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ایسے ادارے قائم کرنے کے لیے فنڈ جمع کریے تاکہ آپ کے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر پائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیے، اور جو میں معذرت کے ساتھ جو میں نے 10 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا ہے، پھر کبھی آؤں گا تو 10 منٹ کم گفتگو کر کے آپ کے وقت کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف